کہ بندے کے ہاتھ سے جو کام وجود میں آ جاتا ہے نا، جو کام ہو جاتا ہے، یاد رکھیں کہ یہ بندے کے ارادے اور اللہ کے ارادے کا اتفاق کا نام ہے۔ اب بندے کو اپنا ارادہ، اپنا عمل تو نظر آتا ہے، اللہ مالک الملک رب الجلال کی اس کی قدرت کو، اس کا ارادہ نظر نہیں آتا۔ تب اللہ کے ارادے کو آدمی ختم کر کے کیا کہتا ہے؟ ارے میں نے کیا، یہ میں نے کیا۔ تو بھائیو میں آپ پھر اس بات کو سمجھیں، بندے کے ہاتھ سے جو کام وجود میں آ گیا یہ بندے نے نہیں کیا، یہ اللہ کے ارادے کا اصل ہونا ہے۔ بندے کے ارادے اور اللہ کے ارادے کے اتفاق کا نام ہے۔ اور امتحان بھائی یہ ہے کہ اللہ نے اتنے جائبات بنا دیے، اتنا بڑا جہان بنا دیا، اور یہ خواب جو میں آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت موت پر ٹکرانے والے ہیں۔ یہ زمانہ ختم ہونے والا ہے، موت کا وقت بھائیو، اور پاس کھڑے ہونے والے تو یہ سمجھتے ہیں بس 1 منٹ اس کی جان نکل گئی، بس 2 منٹوں کے بعد یہ ہو گیا۔ اور بھائی اس وقت جب یہ جہان ختم ہو گیا، وہ اگلا جہان شروع ہو گیا، تو اگر وہ ایمان والا ہے، اعمال والا ہے، تو ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ ملک الموت اس کے بعد جو فرشتے بہت زیادہ لے کے اس انداز سے آتا ہے کہ دنیا میں اس نے اپنی یہ عزت کہیں خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوگی، اور زندہ لوگوں کا زمانہ تو چل رہا ہے، اس کا زمانہ ختم ہو گیا، سوچ نکل گیا ہے، اس کا زمانے کا مرور ختم ہو گیا ہے۔ اب وہ عزت کتنے دیر تک ہے اس کا کوئی ٹائم نہیں۔ اللہ قادر ہے بھائیو، کسی پہ زمانہ چلائے اور کسی پہ روک دے۔ میرے آپ کے نبی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر آسمانوں میں گئے، کتنے سال لگے تھے؟ بھائی یہ تو مجھے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کتنے سال لگے تھے؟ ہے جی، یہ برقی رفتار ہے نا، 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ یہ برقی رفتار ہوتی ہے بھائیو۔ یہ وہ لوگ جو دیکھے بغیر مانتے نہیں ہیں، ہم تو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو لوگ دیکھے بغیر، تجربہ کیے بغیر مانتے ہی نہیں ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہم جو اپنی اس کے کشا میں، ہمارا نظام شمسی ہے 9 سیارے ہیں، تو ہمارے نظام شمسی جس کے کشا کے اندر ہے، جس کا نام انہوں نے ملکی وے رکھا ہے، یہ اتنا وسیع ہے، اتنا عریض ہے کہ اگر برقی رفتار ہو نا اس خلا میں 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار ہو، تو ہماری اس کے کشا سے نکلنے کے لیے صرف 1 لاکھ سال چاہیے۔ اور یہ گپ کی بات نہیں ہے بھائیو، یہ میں ان لوگوں کی باتیں کو سنا رہا ہوں کہ جو مشاہدہ تجربہ کیے بغیر بات کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو بھائیو جس کے کشا سے نکلنے کے لیے 1 لاکھ سال چاہیے، جو برقی رفتار ہو، برقی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، اور نے کہا یہ ہماری کی کشا تو بہت چھوٹی ہے، یہ بہت چھوٹی ہے، اس کے ساتھ دوسری ایک کی کشا دریافت کی ہے بھائیو، وہ اتنی وسیع و عریض ہے، ان کا نام بھی میں نے اپنی طرف سے لکھا، یہ کوئی قرآن حدیث کا نہیں، میں نے اپنا نام رکھا، اس کا انٹرمیڈیٹ نام رکھا، وہ ہماری اس کے کشا سے ڈبل ہے، وہ اس سے نکلنے کے لیے اگر برقی رفتار ہو تو 2 لاکھ سال چاہیے۔ وہ کہتے ہیں یہ بھی چھوٹی ہے۔ ایک اور کے کشا دریافت کی ہے، اس کا نام نے تجویز کیا، کیونکہ اس کو پار کرنے کے لیے ہماری کی کشا سے وہ 60 گنا بڑی ہے، وہ 60 لاکھ سال چاہیے۔ وہ کہتے ہیں یہ بھی چھوٹی ہے۔ ایک اور کے کشا دریافت کی ہے جس کا انہوں نے کہا ہماری کی کشا سے اس کی مقدار 600 گنا بڑی ہے۔ اور بھیا اب آپ حساب ذرا کر لیں
کہ برقی رفتار ہو تو اس سے نکلنے کے لیے کتنے سال چاہیے؟ ایک بات اور ذرا ذہن میں رکھنا بھائیو، وہ کہتے ہیں بات یہاں ختم نہیں ہوتی، یہ کہکشائیں ساری مل کے پھر کلسٹر بنتے ہیں. ایک کلسٹر جس میں ہماری ایک کہکشاں، جو 4 کہکشاؤں کا ہم نے تذکرہ کیا، تو کہتے ہیں یہ ایک کلسٹر کے اندر 45,000 کہکشائیں موجود ہیں. یہ ساری فضا کے اندر، اور یہ آسمان سے بہت نیچے ہے، یہ آسمان سے بہت نیچے ہے بھائیو. تو بھائیو اگر یہاں جانے میں اتنی رفتار، یہ فل رفتار ہے، اس سے اگلی رفتار کوئی ہے ہی نہیں، برقی رفتار یہ فل رفتار ہے. وہ بریگیڈیئر صاحب تھے، ان سے بعد میں کہا کہ یہ جو رفتار برقی ہے نا، اس سے اوپر کی رفتار کہتے ہیں ہمارے کلیے سے باہر ہے، ہمارے قاعدے میں نہیں. بھائیو اتنی رفتار اگر آدمی اس تیز رفتار سے اتنے لاکھ کروڑ سال جائے تو وہ آسمان سے نیچے ہی رہے گا. اور معراج کے نبی آتے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتویں سے اوپر چلے گئے. تو بھائیو ویسے اس قاعدے کے مطابق کتنے کروڑ سال لگنے چاہیے؟ اربوں سال. پر بھائیو اللہ قادر مطلق، قادر مطلق کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کلیے کا پابند نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمانہ وسیع ہو گیا، اور امت کے لیے وہ زمانہ، لوگوں کے لیے وہ زمانہ کتنا تھا جی؟ رات نہیں تھی پوری، رات کا ایک حصہ تھا. رات کے ایک حصے میں آپ نے سفر کیا. بھائیو میں آپ کو کر رہا ہوں، تھوڑا غور فرمائیں. بھائیو موت کے وقت اس کا زمانہ کٹ گیا، ختم ہو گیا. اللہ نے اس میں زمانہ کا سٹ نکل گیا. اس کے پاس ملک الموت بھائیو بہت ہی عزت لے کے آتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اس کے پاس پہنچ کے اس کو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کے 360 جوڑوں سے غم نکل گئے. اس پر کھڑے لوگ تو پٹنا شروع کر دیتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ بھائیو آگے رابطہ ختم ہو گیا. اس پر پابندی لگ گئی کہ پھر لوگ بتانا نہیں. بھائیو اتنی بات ہے میں آپ اپنی عقل سے سمجھ سکتے بھائی سمجھے، لیکن بھائیو جہاں عقل کا دائرہ نہیں ہے بس اس میں آنکھیں بند کر کے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مان. ایک منٹ میں بھی، نیٹ کا زمانہ ہے، یہ کینیڈا ہم سے مغربی ملکوں میں بہت دور ملک، فجی مشرقی ممالک میں دور ملک، ایک منٹ میں آپ کال ملا کے تو اگلے کی آنکھ بھی دیکھ لیں گے، آنکھ کے اندر سرخی بھی دیکھ لیں گے، آپ کی آنکھ سرخ ہو رہی ہے. کتنا دور ہے، لیکن کبھی 5 فٹ میں. بھائیوں رات گزرنے کے بعد کبھی سوال کیے کہ ابا جی رات کیسے گزری ہے؟ کیوں بھائی اماں رات کیسے گزری ہے؟ بھائی رات کیسے گزری ہے؟ نہیں بھائی اور رابطے ختم ہو چکے اور میں آپ کا رابطہ کٹنے والا. یہ ہم اس موڑ پہ پہنچ رہے ہیں. بھائیو یہ شیطان ہے جو آپ کو زمانے میں کھینچ کے دکھاتا او لمبی زندگی ہے. اور نہیں بھائیو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی سنیں، ان کا انداز بھی سنیں. آپ نے ایک ہاتھ جیسے سر پہ رکھ ایک کوئی لمبا کیا، ارشاد فرمایا کہ یہ انسان کی موت ہے جو انسان کے سر کے اوپر ہے، اور یہ انسان کی تمنا ہے. سامان 100 برس پل کی خبر. ایک مستری کو کہتا ہے زمین میں ایسی لگاؤ کہ 100 سال تک یہ ہل نہ سکے. اور بھائیو اپنا کتنا ٹائم بڑھ گیا ہے. اور بھائی چلے اور اللہ کے راستے میں نکلنا بس یہی مشکل ہے. اسی وجہ کہ جبان زمانہ لمبا کر کے دیکھا اور ہے ایسا نہیں، یہ ہے ایسا نہیں، نہ یہ سراب ہے. سراب کا مطلب یہ کہ دور سے آدمی ریت دیکھتے ہیں نا چل کے دریا بہ رہا ہے، وہ پاس جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے جی ریت پہ ڈیلا ہے، پانی تو نہیں ہے. یہ دھوکہ ہے بھائی، دھوکہ.
متاع الغرور اللہ نے فرمایا نا، متاع قلیل فرمایا، متاع الغرور فرمایا، لہو لعب بتایا، یہ لہو ہے، یہ لعب ہے۔ تو میں آپ کو موت کی طرف وہ عرض کر رہا ہوں، موت السلام علیکم کے بعد اپنی بات اس کو کہتا ہے تیرا اللہ تجھے سلام کرتا ہے۔ بھائی غم تو ویسے ہی ختم ہو گیا، اب کیا شروع ہو گئی؟ اب بھائیو میں آپ اس کو ذہن میں رکھیں، یہ موت ہے جو مجھ آپ میں سے کسی ایک کو چھوڑے گی نہیں، یہ چیزیں ختم ہوگی بھائی، طاقتیں ختم ہوگی، یہ ختم ہوگی۔ تو بھائیو چار چیزیں، دو موتیں دو حیاتیں۔ عدم سے اللہ نے وجود بخشا ہے، اور وجود یہاں کے عجائبات دیکھیں، ہم تھوڑا ذرا توجہ فرمائیں، میں جن کو اونگ آ رہی تھوڑا سا ہمت کر رہی تھوڑی سی جگہ بچی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ بھائی جیسے میں آپ آنے میں بے بس ہے، جانے میں بے بس ہے، یہ چاروں چیزوں میں ہمارا کوئی بس نہیں ہے، اللہ کرتا ہے، فعال ہے وہ، بس ایک چھوٹے سے دائرے میں اللہ پاک نے ہمیں کچھ تھوڑا سا اختیار دیا ہے، یہ کر لو اس میں راضی ہوں گا، اور یہ نہیں کرو گے تو میں ناراض ہوں گا بھائیو۔ اور وہ جب کام ہم کر لیتے ہیں تو وہ اس کو گمنڈ نہیں کرنا کہ یہ میں نے کیا، کیونکہ بھائیو ہمارے ارادے کے ساتھ اللہ کا ارادہ مل گیا ہے۔ آپ نماز کا شکر کیوں ادا کرتے ہیں؟ ہمارے بھائی نے بھی اثر کے بعد بہت اچھی بات کہی، فرمانے لگے جتنی نیکی ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کی توفیق سے کر رہے ہیں، جتنے گناہوں سے بچ رہے ہیں یہ اللہ کی خاص توفیق سے بچ رہے ہیں۔ بھائیو بالکل یہی بات ہے، نہیں تو ایک مثال سے مولانا صاحب دادا لگا تم سمجھانے لگی، اس کو ایک مثال سے سمجھو کہ اگر تم یہ نہیں سمجھتے ہو کہ بھائی یہ اصل اللہ کی ارادہ ہے، میرا ارادہ ساتھ بس وہ متفق ہو گئے تو کام ہو گیا۔ وہ فرمانے لگے کہ پاگل کھڑا تھا، ادھر سے گاڑی آ رہی تھی تو کچھ لوگ کھڑے تھے، وہ پاگل لوگوں کہنے لگا ایک گاڑی میں روکوں، انہوں نے ویسے ہی مزاق کے طور پر کہا روکے تو تو کیا روکے گا، انہیں زمین پر زور سے پاؤں مارا اور کہا کہ رک جا۔ گاڑی کے آگے نا وہ لائن پہ لگی ہوتی ہے، ایک لال بتی ہوتی ہے اور ایک سبز بتی ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں بالکل بھائی ریل کو روکنے اور روانہ کرنے کے لیے نا دو اشارے ہوتے ہیں، سگنل۔ جب اس نے پاؤں زور سے مارا نا تو ادھر سگنل جناب سرخ بتی دکھائی دی، گاڑی ایک دم سے رک گئی۔ تو ان نے لوگوں کا روکی کہ نہیں روکی؟ لوگ ہنس بھی رہے ہیں، پر اب یہ ان کے بس میں نہیں کہ اس کو یہ سمجھا سکے۔ وہ وقت گزرتے ہنستے وقت گزر گیا۔ بھائیو بولو ریل کی گاڑی اس کے پاؤں کے ٹاپ سے رکی ہے نا؟ نہیں۔ تو کچھ دیر کے بعد پھر کہنے لگا چلا کے دکھاؤں، انہوں نے کہا چل چلا کے دکھا، انہیں پھر پاؤں زور میں مارا اور کہا چل، تو اتنے میں وہ سگنل سبز ہو گئی، گاڑی چل گئی۔ تو لوگ چلا کے دکھائی کہ نہیں؟ بھائی اس سے سمجھنے کی چیز یہ ہے بھائی، اس کے اس قدم مارنے کا اور سگنل کا اتفاق ہو گیا اور کچھ نہیں ہو۔ اور بھائیو زمین پر جتنے میں آپ زمین پر ٹاپ مار کے تھے نا کہ یہ کام میں کر کے دکھاؤں، کیا کہ نہیں کیا؟ پاگل ہے کیا خالی اور بھائیو یہ کہہ کر کے میں نے کیا تو پاگل ہے کہ اس بات ہے بھائی؟ اور بھائیو اللہ کا ارادہ، اور میں بھائیو تھوڑا اور فرمایا اللہ نے عجائبات کے بنے عدم سے وجود بخشا، ہم میں ضرورتیں بڑھتی، کھانا پینا بیوی مکان، میرا اور فرمائے ان ساری ضرورتوں کو اللہ اپنی قدرت سے براہ راست اسباب کا سہارا لیے بغیر پورا کرنے پر قادر ہے۔ بولو قادر ہے کہ نہیں؟ ہم سبحان اللہ میں پیٹ بھر جائے، اور اس کے لیے مثالیں قائم کی ہیں۔ اصحاب کہف پر 300 سال گزروائے
لیکن کوئی کہانی اسباب کی تھی وہاں بھائی بولو کی تھی؟ جو ہی جاگے تو تب پیسے نکالے، کہا یار کوئی بھیجو یار، کوئی کھان لے آئے۔ 300 سال بغیر اسباب کے اللہ نے اپنے ارادے سے ان کو پال کے دکھایا کہ نہیں بھائی؟ تو اللہ نے اس کی مثالیں قائم کی، اللہ پاک نے ایسا نہیں کیا بھائی۔ ایک تو ادب سے وجود بخشا، ایک سے دوسرا ضرورتوں سے بھر دیا۔ وہ پھر چاہتا ہمیں چلو وجود بخش دیتا پر ضرورتیں نہ ہم میں ڈالتا، نہ پیاس لگتی نہ بھوک لگتی۔ بھائی ایسا ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ یہ درمیان کا رہتا اللہ پاک نے بھائیو اربوں خربوں اس سے بھی زیادہ فرشتے بنائے، پر کھانا پینا سگریٹ ہے ہی نسوار وغیرہ کوئی ان میں کوئی تقاضا نہیں رکھا۔ خربوں فرشتے ہیں۔ حدیث میں یہاں تک فرما دیے کہ یہ جو فضا آپ کو خربوں میل کی نظر آ رہی نا، یا آپ علم میں آ گئی، اس میں اتنی ایک بارش جگہ بھی خالی نہیں جہاں فرشتہ رکوع سجدہ اور قیام میں نہ ہو۔ میں آپ اس بات کو سمجھے پہلے، بعض فرشتوں کا قیام اتنا لمبا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ یہ قیام تا قیامت چلے گا، قیامت رکوع میں جائے گا۔ بعض رکوع کی حالت میں رکوع اتنا لمبا ہے کہ یہ رکوع تا قیامت چلے گا، بعض سجدے میں سجدہ تا قیامت چلے گا۔ اور بھائیو فرشتے کھاتے کیا ہیں؟ کچھ نہیں کہتے۔ پہنتے کیا ہیں؟ پاک ہے، منزہ ہیں، شادی سے پاک ہے، گرمی سردی سے پاک ہے۔ تو اللہ قادر تھا کہ میں وجود بخشا تو میں بھی ایسا وجود بخشا، نہ کھانا نہ پینا، لیکن پھر وہی ہوتا کہ امتحان نہ ہو۔ ایسا کر سکنے پر قادر تھا وہ، لیکن بھائیو ضرورتیں بھری ہیں، بھوک ہمیں لگتی نہیں، لگانے والا لگاتا ہے۔ پیاس، 5 بڑے بڑے ضرورتیں ہیں، کھانا پینا پہننا بیوی مکان، باقی اس کی پوری تفصیل بازار دیکھیں اس میں ایک اس تقاضے کی لاکھوں چیزوں آپ کو ملے گی۔ ضرورتیں بھر دی گئی بھائی، کس نے ضرورتیں ڈالی ہمیں؟ کس نے ڈالی ہے؟ اور بھائی وہ قادر تھا کہ پھر براہ راست اسباب کا سہارا دیے بغیر ان کو پورا کر، لیکن ایسا نہیں کیا بھائی۔ کیا کیا؟ 3 پردے لٹکا دیے، 3 پردے، ان پردوں کے اندر سے خود کر رہا ہے، لیکن ہمیں نظر کیا آ رہا ہے؟ بولو بھائی پردے کیا نظر آ رہے ہیں؟ پردے کیا ہے؟ محنت، پیسہ، چیز، مشرق مغرب شمال جنوب میں پھر جاؤ، مسلمان ہو یا کافر، یہود ہو یا ہنود ہو، ہر بچے، ہر مرد، ہر عورت نے یہ سبق پڑھ لیا، یہ ان کے ذہن میں قبول کرنے کی محنت کریں گے تو کیا آئے گا؟ پیسہ۔ پیسہ آئے گا تو اس سے ہم کیا خریدیں گے؟ چیزیں، اور چیز آئے گی تو ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ کتنے پردے ہو گئے جی؟ محنت، پیسہ، چیز۔ بے شک یہ سبق آپ کے دل نے یاد کیا ہوا ہے، فطرت میں یہ سبق یاد ہے، لیکن کم از کم زبان سے بھی آپ یاد کر لیں تاکہ دھوکہ کھل جائے۔ کتنی چیزیں بھائی؟ کتنے پردے ہیں؟ کون کون سے؟ محنت، پیسہ، چیز، محنت، پیسہ، چیز۔ اور بھائی اس محنت، پیسہ، چیز، پیسہ محنت سے نہیں آتا، اللہ کی تقسیم سے آتا، ورنہ اللہ پھر اپنے قرآن حکیم میں یہ دعویٰ کرتا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے اللہ چاہتا ہے وہ رزق کو وسیع کرتا ہے، چاہتا ہے تو تنگ کرتا ہے۔ تو براہ راست اس کا اختیار کس کے پاس ہے بھائی؟ لیکن ہمیں کیا دکھا دیا؟ محنت ایک پردہ۔ دوسرا بھائی، اور بھائی چیز پیسے سے نہیں آتی، چیز تو اللہ کے عطا سے آتی ہے، لیکن بھائیو پیسہ اس کے لیے پردہ ہے۔ اب دوسری چیز ہمیں کیا نظر آئے گی؟ پیسہ۔ اور بھائی اس کے بعد چیز سے ضرورت نہیں پوری ہوتی، ضرورت اللہ پوری کرتے ہیں۔ پر میرے بھائیو، یہ بھائیو میں آپ نے اس کو سوچے ذرا، اس کو غور کریں، بار بار اس بات کو میں آپ بولے، فی الحال یہ بات جھوٹ نظر آ رہی ہے۔ ہمارے کبھی کہتے ہیں کہ جنت
اور جہنم کا تذکرہ شروع کر دیا جو حق ہے، تو وہ لوگ میری طرف ایسے دیکھ رہے تھے. میں نے کہا یار تم تو میری طرف ایسے دیکھ رہے تھے، میں جھوٹ بول رہا ہوں. بھائیو بات یہ ہے کہ میں آپ اس وقت حق سے بہت دور چلے گئے. یہ باتیں جھوٹ نظر آ رہی تو ضرورت اللہ پوری کرتے ہیں. 25 کے لیے پردہ ہے. کتنے پردے لٹکا دیے جی؟ 3. عدم سے وجود بخشا، وجود میں تقاضے بھر لیے. قادر تھا کہ پھر براہ راست پوری کر دیتا. ہمیں یہ 3 پردے نہ دکھاتا، لیکن 3 پردے دکھا کے اب سوالات انبیاء کرام میں جا کر میرے بندوں کو کہو کہ جہاں سے ان کو ہوتا ہوا نظر آتا ہے ان کو وہاں سے نہیں ہوتا، اللہ کرتے ہیں. میرے بھائیوں، بھائی یہ ہماری اس جان کا خلاصہ ہے. اس پہ غور کریں اور یہی وقت ہے غور کرنے کا. اور بھائیوں مرنے پر تو آدمی کا سسٹم بند ہو جائے گا، کچھ نہیں کر سکے گا. تو یا اللہ یہ 3 پردے تو لٹکا رہا ہے، تو 3 پردوں کو ہٹا دے. یا اللہ تو براہ راست ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا کہ ہم 100% معرفت قلب میں آ جائے. اللہ مت میرے پیارو، میں ایسا کر سکتا ہوں، پر خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں کر سکتا ہوں یہ، لیکن میں نے موت حیات یہ سارا نظام اس وقت سے بنایا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون احسن عمل کر کے آتا ہے. دیکھے بغیر اس وقت اگر بیرون کا ویزا دینے کا لگتا ہے تو لاکھوں آدمی لگاتا بھی ہے، مٹھائی بھی تقسیم کرتا ہے، حالانکہ اس کو پتہ نہیں ہے، یہ علم ہے کہ وہاں سے اس کی لاش آئے. ہے کہ نہیں بھائیو؟ ہمارے ساتھی تھے تو ان کے رشتے دار جرمنی میں رہتے تھے. جرمن سے ان کی شادی ہوئی بڑا دھوم دھام سے. تو وہ ہماری تو رات بھر ٹپک جاتی ہے نا، کاش یار ہم بھی ایسے جرمن میں ہوتے ہیں یار، آتے اور شادی اور اتنا خرچہ. ہاں شادی کر کے 3-4 مہینے کے بعد وہاں جائے گا، اس کا انتقال ہوا، اس کی لاش ہوئی. تو باقی تو نہیں، وہ جو لاش کا ڈبہ تھا نا وہ انہوں نے ہمیں مرکز میں دے دی. تو وہ گیٹ کے پاس رکھا ہوا تھا ادھر سے، میڈ ان USA. ڈبے پہ کیا لگا تھا؟ آپ کو بات سمجھ آ رہی تھی؟ میں نے کہا یار آپ کی بہت مہربانی کیا، آپ نے گیٹ پہ رکھا ہے تاکہ ہر آنے والا اس کو دیکھے کہ بندہ سوچتا کیا ہے اور انجام کیا ہوگا. موت تو بھائیو امریکہ میں جائے گی، پر بھائیو یہ سارے سفر ہمارے نا یہ بس جائے دنیا کے پیچھے سفر کریں، اور بھائیو دین کے پیچھے سفر کریں، دین کے لیے سفر کریں. یہ جو صحابہ نے کیے، ایک صحابی کا سفر سمندری سفر تھا، انتقال ہو گیا کشتی کے اندر. کیا سفر ہے بھائیو، 7 دن تک کوئی جزیرہ مل نہیں سکا ان کی قبر کے لیے. 7 دن کے بعد اللہ کی شان، کیونکہ اللہ کے راستے کا مہمان تھا، لاش خراب. 7 دن کے بعد ایک جزیرہ میرا دفن کیا گیا. سفر سامان آ کے کیا، اس قبر کا معلوم نہیں ہو سکے کہ وہ کس جزیرے میں دفن ہے. سفر تو یہ ہے بھائیو، کیسا ہے سفر تو یہ ہے. حدیث میں فرمایا جو صحابی قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھے گا وہ نور کا ایک مینارہ ہوگا. سفر تو یہ. تو بھائیو 3 فرض ہے، یہ 3 کام اور 4 چیزیں، 2 موتیں 2 حیاتیں. یہ ذرا غور فرمانا بھائی، تھوڑا غور فرمانا. یہ دیکھیے اللہ نے ذہن اس وقت دیے کہ اس پہ غور کریں، چیزوں پہ نہیں، اس پہ غور کریں. اللہ پاک نے 2 موتیں 2 حیاتیں دی، تقاضے بھر دیے، پردے لٹکا دیے، ادھر سے نفس شیطان کو چھوڑ دیا. آپ حیران ہو گئے کہ شیطان حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی رگوں میں ایسے چلتا ہے جس کے رگ میں خون چلتا ہے. بھائی آپ کو پتہ ہے کہ شیطان اس وقت مجھے کیا دل میں ڈال رہا ہے اور میرے ساتھ موجود ہے.
ایک ساتھی نے مجھے بولا شیطان مسجد کے اندر بھی آ جاتا ہے. انہوں نے فرمایا چور کہاں جاتا ہے کہ یہاں خزانہ ہو. مسجد تو اعمال کا خزانہ ہے نا, وہ چور ہے, وہ مسجد میں آتا ہے. مسجد میں شیطان آتا ہے. جہاں تک حدیث بات ہے کہ جب اذان ہوتی بھاگتا ہے. وہی کیسے دو دشمن ملے, نفس اندر ہی اندر ایک بات پیدا کرتا ہے. اس نفس کی پیدائش میں آپ کا کوئی بس چلتا ہے, بے بس ہے نا. اور بھائی اس کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. اور شیطان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. انسان کے اندر اس کو کیسے قوت دے دی, داخل ہوتا ہے وہ. بھائی تھوڑا سا ان جواہر کے عجائبات پہ غور تو کریں. اللہ کی ذات جو ہر جگہ اس کی قدرت علم موجود ہے. یرا دبیب النملۃ السوداء علی صخرۃ السماء فی لیلۃ الظلماء. اندھیری رات میں ایک سیاہ چٹان پر ایک سیاہ رنگ کی چھوٹی سی چونٹی کے چلنے کو دیکھ لیتا ہے. وہ اس کے ننے سے خیال میں جو ارادہ آتا ہے اس کو وہ جان لیتا ہے. اس کی پاؤں کی کیا آہٹ ہوگی وہ سن لیتا ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم, نیند نہیں آتی, اونگ نہیں آتی. بیک وقت میرے بھائیو, میں آپ جو اس وقت بیان میں بیٹھے ہیں, اعمال کر رہے ہیں, کتنے کر لیے, کتنے آگے کرنے ہیں, ایک منزل چل رہی ہے. قیامت کے دن بندے کا ایک ایک ملی سیکنڈ, بھائی ایک سیکنڈ میں 1000 ملی سیکنڈ, ہر ملی سیکنڈ کا جو عمل ہے اور جو اندر اس کے ساتھ جذبہ ہے وہ باہر آ جائے گی. پھر غور فرمائیں ذرا اس بات کو. تو پیٹرول پمپ میں لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ تجھے دیکھ رہی ہے, خیال کرنا. اور بھائی یہ کیا کیمرہ ہے, تھوڑا سا ادھر جاؤ تو اس میں نہیں آؤ گے. بھائی کیمرے تو اللہ خدائی کیمرے ہیں کہ جو ہر وقت لگے ہیں, جہاں بھی ہیں آپ, رات دن, ہر ملی سیکنڈ کا عمل اور اس کے اندر کا جذبہ. اس آیت میں بہت رڑایا, اور اس سے لمحہ پھر صدور نے فرمایا کہ سینے کی بات بھی باہر آ جائے گی, عمل صاف باہر آ جائے گا. ارے بھائیو یہ غور کرے بھائی, بڑے حقائق ہیں جو ہونے والے ہیں. اور اس وقت میں آپ اس دنیا میں دھوکے میں بیٹھے ہوئے ہیں, تھوڑا غور فرمائے کہ اللہ نے ایسا منظر بنا کے تو اپنے وہ کیسے حجاب میں کیا. اللہ ہم اس وقت دنیا میں اس آنکھ سے اس کو دیکھ نہیں سکتے. اور بھائیو اور آخرت میں اللہ اپنی ذات دکھائے گا, اللہ کی زیارت ہوگی, انسان اپنی سر کی آنکھ سے اللہ کو دیکھے گا اور جنت دے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگی. کھربوں کے کھربوں سال کے بعد بھی عمر بھائیو وہی 33 سال پر رکی ہوگی. وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فِيهَا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا. ہمیشہ کے لیے تم جوان رہو گے, کبھی تم پر بڑھاپا نہیں آئے. وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُّوا فِيهَا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا. ہمیشہ کے لیے تم صحت مند, کوئی بیماری نہیں ہے. وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيَوْا فِيهَا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا. ہمیشہ کے لیے کبھی تم پر موت نہیں. بھائی ادھر تو ہم میں سے ہر ایک کی کندھے پر موت کی تلوار لٹک رہی, بھائی دونوں لٹک نہیں کری رہے. بھائیو اس سارے منظر کو دیکھ کے میں آپ بھائیو فعال کو ڈھونڈے. فعال, خالق, میرے آپ کا مالک, جس کے ارادے میں سب کچھ, جس کے قبضے میں سب کچھ ہے, وہ کون ہے؟ بندے کا سب سے اہم مسئلہ وہ یہ ہے کہ وہ اپنے مالک کو پہچانے کہ اس کا مالک کون ہے. اور اس مالک رب العالمین قدرت والے کا اس کائنات کے ساتھ کیا رابطہ ہے. اس زمین کو 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے میری گردش میں گھمانے والا کون ہے بھائیو؟ بھائیو اس منظر کو تھوڑا آپ غور کریں. اللہ نے عدم سے وجود بخشا, وہ قادر تھا کہ بوڑھا پیدا کرتے, جوان کر کے, بچہ کر کے مار دیتا, لیکن میرے بھائیوں نے کیا کیا؟ بھی تھوڑا غور فرمائیں بھائی, غور فرمائیں. اللہ نے بچپن ضعیف پیدا کیا اور 1.5-2 سال تک بھائیو ہماری ساری ضرورتوں کا ہمیں 1.5-2 سال تک اس اللہ نے ہمیں کیا کیا تھا؟
یہ رونا وہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ بات پہلے سے سنی ہے، جنہوں نے پہلے سے نہیں سنی وہ چپ ہے کیونکہ وہ اپنا رونا بھول گئے. یہ اللہ کی قدرت، هو الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. بھائیو بچپن میں 1.5-2 سال تک میرے آپ کے مالک نے مجھ آپ کو ہر کام کے لیے کس چیز کی مشق کروائی تھی؟ کس چیز؟ تو ابھی کتنے مان رہے ہیں ابھی روئے تھے. اور بھائیو 1.5-2 سال تک رونے کی مشق کروائی. یہ اللہ کے عجائبات دیکھیں. اور اس کے بعد تھوڑی دیر قوت آ گئی، یہاں تھوڑی سی قوت آ گئی اور دیر میں چنٹکے آ گئے تو بھگوڑے کا آدمی کے کٹوری بدل گئی. اب آسان سا اسپتال کے لفظ کو ہاسپٹل کہتا ہے، اور موٹر سائیکل کا آسان سا نام تھا، اس کو کیا کہتا ہے؟ بھائی میرے بازو میں تارا نہیں ہونا. یہ سوچ دکھ سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ بھائیو جو لوگ ہمارے دشمن ہیں، ہاں جی، تو ان کے الفاظ ہماری زبان پہ آ گئے اور وہ اپنے الفاظ، اپنا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاشرت دی، ہمیں کام کیا، وہ چھوٹ رہا ہے. تو بھائی اللہ نے مشق تو کروائی کس چیز کی؟ رونے کی مشق کروائی. بھائیو یہ انسان کا انقلاب دیکھیں. 5 فٹ کا بدن بنایا، ضرورتوں سے بھر دیا، پردے لٹکا دیے، اپنے آپ کو غائب پر رکھا، نفس شیطان کو ساتھ لگا دیا، سمجھ رہا تم گئے کام کو بھیجا کہ جاؤ تو سمجھاؤ. اور انسان کو اتنا انقلابی بنایا کہ اگر اس کے پیشاب کے راستے سے کوئی قطرہ پیشاب کا نکلتا ہے تو یہ بے وضو ہوتا ہے. خبردار، یہ سال میں نماز نہیں پڑھ سکتا، قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا، یہ بے وضو ہو گیا ہے. اور اگر وہ قطرہ تھوڑا سا گاڑھا ہوا، کیا کہیں گے اس کو؟ جی منی کی قطرہ ہوا تو خبردار یہ آدمی مسجد میں داخل بھی نہیں ہو سکتا، یہ ناپاک ہو گیا ہے. اس 5 فٹ کے بدن کے اگر آنکھ سے ایک قطرہ آنسو کا بھائیو لڑک کے یہاں آتا ہے اللہ کے خوف سے، اللہ کے شوق سے، تو کتاب الزہد امام احمد، یہ میں حوالے سے جیسے وہ حوالہ بعد میں پوچھتے تو حوالہ کتاب الزہد امام احمد صاحب کی کتاب ہے، اس کی حدیث کا حوالہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے فمن ثقلت موازینہ والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن وزن کا ہونا حق. اس آیت کے تحت انہوں نے اس حدیث کا حوالہ دیا. جبریل دین آیا اور آپ سب کو جو کہا اللہ کے رسول آپ کی امت کے اعمال کو قیامت کے دن وزن کیے جائیں گے، توڑے جائیں گے. وزن اس میں کتنا ہوگا جی؟ بقدر اخلاص. بولو بقدر اخلاص. لیکن آپ کی امت کی آنکھوں سے نکلنے والے جو آنسو ہوں گے اس کو تولا نہیں جائے گا، اس کے لیے میزان نہیں ہوگا. تو کیا ہوگا؟ حدیث آگے مضمون دے کے نبی نے کہا کہ وہ ایک قطرہ آنکھ سے نکلنے والا جو اللہ کے خوف اور شوق سے نکلا ہے، وہ جہنم کی بہت بڑی آگ کو بجھا دینے کے لیے کافی ہو جائے. بھائیو ان عجائبات انسان کو انقلابی بنایا. ادھر سے قطرہ نکلے تو کیا بنتا ہے؟ اس آنکھ سے کنز الایمان کی ایک روایت ہے، 3 جگہوں پر مختلف الفاظ سے آتی ہے. حضور نے فرمایا ایک مسلمان کو صرف ایک دفعہ اپنے سے ہنسوں کے دیکھ لیا، لیکن مقصد اللہ کی رضا. کس کی جی؟ حضور نے فرمایا اس کا اجر میری اس مسجد نبوی میں 1 سال اعتکاف کرنے سے زیادہ ہے. ایک آنکھ سے آپ نے صرف ایک دفعہ دیکھا. بھائیو یہ آنکھ کا انقلاب دیکھیں آپ. ایک آنکھ میں اللہ نے کتنے انقلاب رکھا ہے. آنسو گرتے ہیں اللہ کے خوف سے تو کیا بنتا ہے؟ حدیث پہلی مرتبہ میں نے دیکھی تو میں سوچتا رہا کہ بندے کے اعمال تو لیں گے، آنسو بھی تو لیں گے، ان میں مناسبت کیا ہے، تناسب کیا ہے؟ تو ایک بات سمجھ میں آئی، آپ لوگ بھی اس کو غور فرمائیں. مثال سے بات واضح ہو جاتی ہے
کہ جب دکان سے آدمی چیزیں لیتا ہے نا، اجناس لیتا ہے تو وہ دکاندار کھول کے دیتا ہے، آٹا لو، چینی، گھی، جو بھی لو، یا پہلے سے سنا ہوا پڑا ہوتا ہے، گھی کا ڈبہ پہلے سے وزن کیا ہوا، لیکن اس کے عوض میں جب آپ نے 5,000 کا نوٹ دیا تو اس کو دکاندار تولتا ہی نہیں. کیوں؟ اور بھائی یہ کرنسی کی رسید ہے، کرنسی کی رسید کو نہیں توڑا جاتا. یوں سمجھے کہ یہ کرنسی ہے، یہ کرنسی ہے. تو بھائیو یوں سمجھ آیا کہ آنکھ سے نکلنے والے آنسو یہ آخرت کی کرنسی ہے، یہ آخرت کی کرنسی ہے. اور بھائیو دکاندار الٹا تو نہیں ہے، لیکن اس پر ایسے چولی پھیرتا ہے. پورے ملک پاکستان میں یہ ہے آواز کہ نہیں؟ بھائی کیوں ایسا کرتے ہیں؟ جیلی نوٹ. کیوں جیلی نوٹ جتنا بڑا ہوگا اتنا دفعہ جرم بڑا، جیل ضمانت بھی نہیں. مگر اس کرنسی کے بارے میں حضور نے فرمایا فَإِلَّمْ تَبْقُوا فَتَبَاكَوْا، اگر تمہیں رونا نہیں آتا تکلب الجیلی رونا رو لو چل جائے. یہ انقلاب بدن کا دیکھے بھائیو، انقلاب اللہ کی اس شان، اس عجائبات کو دیکھے بھائیو. اس زبان سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، میں نے اس کتاب کو پڑھا نہیں، کسی نے کہا میں نے حوالہ دیکھا ہے لیکن میں اس حوالے کو دیکھ نہیں سکا، کہ 3 قسمیں اٹھائی حضرت نے، واللہ باللہ تاللہ. جو آدمی اس زبان سے اس کا وزن چھٹانک بھی نہیں ہے، اس سے کہتا ہے اللہ، شاید فرمایا اس کہنے والے کو اس زمین آسمان سے بڑا انعام مل گیا ہے. انقلاب ہے بھائیو. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ایک دفعہ کہنے پر 20 لاکھ نیکی ملتی ہیں. تو 5 دفعہ پر کتنی نیکی ہوئی؟ 1 کروڑ. کوئی ساتھی نے کہا میں نماز میں جاتے ہوئے 5 مرتبہ واپسی پر ہے جی، تو ہر نماز کو فکر آتی 5 مرتبہ پڑھے تو 5 نمازوں کے وقت میں کتنا ہو جائے گا جی؟ 5 کروڑ نیکی ہے. کہتے ہیں میں جب تک کما لوں پھر سوتا نہیں ہوں. کتنا تھوڑا سا ہوتا ہے، کتنا تھوڑا سا ہوتا ہے. اور بھائی یہ انقلاب ہے. اب بھائیو یہ تو اپنے اپنے عبادات ہیں نا، تو جب آدمی کسی اور کے لیے روتا ہے اور بھائیو ملک کے لیے روتا ہے تو ابھی کی قیمت بدل گئی. جب امت کے لیے خرچ کرتا ہے، جب امت کے لیے نکلتا ہے، اگر اس میں فائدے نہ ہوتے بھائی وہ غور سے جانا، اگر اس میں فائدے نہ ہوتے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ بھائی 1,30,000 صحابہ کرام کا مجمع تھا جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم الوداع کر کے آئے، الوداع کر کے دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت فرما گئے. وہ 1,30,000 صحابہ کرام بھائیو بولو حرمین کو چھوڑ کے کئی قبریں اور بناتے یا قبریں حرمین میں بناتے؟ کیا خیال ہے؟ اور بھائیو اگر نکلنے میں امت کے لیے باہر پھرنے کا اگر حضور بہت زیادہ نہ ہوتے تو وہ قبر حرمین میں بناتے یا باہر بناتے؟ اور بھائی وہ تو حرمین میں بناتے. لیکن میرے بھائیو امت کے لیے نکلنے کے، امت کے لیے جو نکلے گا، جو خرچ کرے گا، جو نماز پڑھے گا، سبحان اللہ، آپ ساری پڑھ سبحان اللہ، کہ اس کی عبادت سمجھ کے جب پڑھیں گے اس کا اجر اپنی جگہ پر ہے. سلیمان بن داؤد کی بادشاہ سے اس کی قیمت زیادہ ہے جو آپ کو مل گئی، لیکن اگر آدمی اپنے آپ کو دائی سمجھ کے یہ پڑھے گا تو اس کا اجر پوری امت کو ملے گا، بلکہ فرمایا آنے والی جو نسل ہے ان تک بھی اس کا اثر پہنچے گا. سبحان اللہ. تو یہ بہت بڑی تجارت ہے. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. بہت بڑی تجارت ہے اور وقت ہمارے پاس بھائیو وہی ہے، سانس گنے ہوئے، منٹ نہیں گنے ہوئے ہوئی ہے. کیا گنے ہوئے جی؟ سانس ختم ہونے پر اگلا سانس دنیا کا کوئی طبیب ڈاکٹر دے نہیں سکتا، نہیں دے سکتا. چاہے جپان ڈپریشن میں داخل ہو پنڈی میں، اور چاہے یورپ کے بڑے سے بڑے اسپتال میں داخل ہو، کسی دنیا کے ڈاکٹر کے پاس اگلا سانس بھائی بولو نہیں. سانس جو گنے گئے اللہ نے گن لیے، گن کے ہمیں پیدا کیا، وہ سانس ختم کر کے ہمیں دنیا سے چھٹی کرنی ہے. اور بھائی کیا خیال ہے ان سانسوں کے بعد کچھ جیلے کا سوچے گا، کچھ پہلے سوچ لے پہلے
تو بھائی اس کے بعد تو آدمی بہت کہے گا میں اب چلنا نہیں، میں زندگی لگاتا ہوں، اس کو کہا جائے گا بس میرا وقت ختم ہو گیا۔ ادھر اجتماع پہ جا رہے تھے، یہاں ہمارا قبرستان ہے، ہمارے شہر میں قبر مسیح ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے قبر مولانا وہ دارا سکندر جو آیا تھا نا، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے 300 سال پہلے ہے، یہاں سے گزرا اور نشانات اس کے موجود ہیں۔ تو قبر مسیح، یہ قبرستان میں کروڑوں لوگ دفن ہیں۔ ہم قبرستان سے گزرے تھے، میں نے کہا یار اجتماع پہ جا رہے ہیں، یار کیا خیال ہے، زندوں کو تو بہت سی دعوت دے دی ہے، جا رہے تو کیا خالی قبر والوں پر میں قبرستان والوں کا اجتماع نہیں جاتے ہو؟ وہ ساتھی ہنس رہے تھے، میں نے کہا کیا خیال اگر یہاں پر کھڑے ہو کے کوئی بیان کرنا ترغیب دینی پڑے گی یا صرف تشکیل ہی کر دیں گے؟ انہوں نے کہا جی صرف تشکیل ہی، اور وہ کہیں گے اجتماع کس کو کہتے ہیں؟ اجتماع کیا ہے؟ ہم تو ساری زندگی لگانے کو تیار ہیں، کیا کریں؟ ان کی کوئی زندگی میں قبول کر لے گا تو بھائی کچھ عرصے کے بعد میں آپ کی خبر میں ہوں کوئی چلے کا سوال نہیں، بالکل آزان ہمارے لیے نہیں ہوگی بھائی، اور بھائی آزان زندوں کے لیے اور قبرستان والوں کے لیے مطالبہ ختم ہو جائے گا، جماعت کو مطالبہ ختم ہو جائے گا عنقریب بھائی۔ اس وقت سے میرے بھائی وہ ہمارے دوست کہنے لگے کہ حضرت جی نے کہا بھی نکلو، ایک ساتھ ہوتا کہ میں ذرا سوچتا ہوں، جب فرمایا اور بھائی سوچ ہی تو غلط ہو گئی ہے نا، سوچ ہی تو غلط ہو گئی، اب سوچو تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کون ہے غلط؟ سوچ ہی غلط ہو گئی تو سوچو مت، اب تو سوچے بغیر بڑی شکر ہے، میں آپ کے زمانے کو پا رہے ہیں کہ جو گرامی کرام ہے اور پوری دنیا میں اللہ نے ایک جال بچھا دیا، ہمارے بھائی کوٹے کی جماعت کی کہاں کی جماعتیں آئی اور مرکز بنا ہوا ہے، تشکیل ہو گئی ہے۔ اور بھائیوں وہ زمانہ گزر گیا، مولانا صاحب کانپور والے فرمانے لگے کہ ہماری تشکیل ہوئی ہندوستان میں ایک جگہ پر، تو فرمایا پورے کپڑوں میں کوئی جگہ بھی خون سے خالی نہیں، وہ زمانہ گزر گیا۔ اور بھائیو اب تو آسان ہو گیا، کام آسان ہو گیا۔ تو بھائیو اب تو کیا خیال ہے بھائیو، تبلیغ میں تو یہ ہدایت نہیں کرنے کی جائے کافروں کو تم کہو آ جاؤ اسلام میں، آپ حیران ہو گئے، باقاعدہ ہدایات ہوتی رہے، کافر کو نہیں کہنا کہ مسلمان ہو جاؤ، اس لیے کہ تم اس پوزیشن میں نہیں ہو، اب تم خود کامل مسلمان نہیں ہو۔ وہ دیکھا دیکھی اگر مسلمان ہو جاتے ہیں تو کلمہ پڑھا دیا جاتا ہے، پر دعوت نہیں ہے، ورنہ وہ تو آگے پھر آپ کے گلاس کو باندھا ہوا دیکھ کے زنجیر کے ساتھ نا تو سوال کرتے کہ اس کو کیوں باندھا ہوا ہے۔ وہ دن کسی نے بہت اچھا سمجھانے کے لیے زنجیر سے نا گلاس باندھا ہوا تو اس کے ساتھ ایک تحریر لکھی تھی کہ جرم خود کرتے ہو اور باندھا مجھے ہے، جرم تم خود کرتے ہو اور باندھا مجھے ہے۔ تو ایک واقعہ بھی نو مسلم نہ کے واقعہ تھا، یہ کیوں باندھا؟ تو کوئی جواب نہیں دے سکتا، کیا کہیں کہ مسلمان چور بھی ہوتے ہیں۔ تو نے پھر وہ کوئی بتاؤ کوئی باندھا کیوں ہوا ہے؟ تو وہ پھر نے کہا تو بھائی ہم دین تبلیغ کی محنت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ گلاس زنجیر سے بیچارہ چھوٹ گیا، تبلیغ میں اس وجہ سے کرتے کہ یہ گلاس چھوٹ گیا۔ اور یہ مسجد کے چائنا اتنے بڑے بڑے تارے لگے ہیں نا، بولو یہ تارے اتنے بڑی مسجدیں، زمین پر سب سے بڑی بہترین جگہ کون سی بھائی؟ مشکات شریف کے حدیث ہے، ایک یہودی بارے میں بڑی بہترین جگہ، تو انہوں نے فرمایا یہ جبریل سے پوچھ کے بتا سکتا ہوں، جبریل نے نائم سے پوچھا، انہوں نے کہا میں اللہ سے پوچھ کے بتا سکتا ہوں، اور کہا یا رسول اللہ میں اتنا قریب گیا اللہ کی کبھی اتنا نہیں گیا، اور میں آپ کے سوال کا جواب لے آیا کیا کہ بہترین جگہوں میں سے مسجد ہے۔ اللہ نے حضور نے کیا فرمایا اپنی نبوت کی زبان سے، احب البلاد الی اللہ المساجد وابغض البلاد الی اللہ الاسواق۔ اور بھائی وہ اتنی بہترین جگہ جہاں سے ہمیں دنیا اور آخرت کی کمائیاں مل سکتی ہیں، اس کو اتنے بڑے بڑے تالے لگے ہوتے ہیں۔ کبھی غور کیے بھائیو، اتنے بڑے تالے لگے، ٹائم پہ کھلے گی، پہلے نہیں کھلے گی، وقت پہ آئے۔
بھائی اور دعا کریں. یہ اس وقت مسلمانوں میں یہ محنت ہو رہی ہے کہ مسلمان بن جائے گا تو کافر بہت بارڈر پہ بیٹھے ہوئے. مولانا صاحب فرمانے لگے کہ 70% کافر اگر یہ مسلمان کامل ہوتا ہے تو 70% کافر بغیر دعوت اسلام میں داخل ہوتے ہیں. باقی کتنے رہے گی؟ انہوں نے کہا دعوت کے بعد وہ 15-30 میں سے 15 مزید داخل ہو جائے. باقی کتنے رہے؟ تو بس 15 میں ہے. وہ خراب پھوڑا ہے جس کا آپریشن ضروری ہے، جس کے لیے ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ٹوٹا ہوا نیزہ دکھایا نا، اور کیا فرمایا تھا؟ اس کا علاج پھر یہ کرے. لیکن میرے بھائی 70% کافر اس بارڈر پہ کھڑا ہوا میں پر بھی رکھا ہوا کہ نہ خیال کرنا، دین ہمارا سارا کتابوں میں ہے، بدلوں میں نہیں. تو بھائی تو یہ محنت ہو رہی ہے کہ یہ اسلام اور دین کتابوں سے نکل کے کہاں جائے گی؟ بدلوں کے اندر، تاکہ یہ آپ کہہ سکے کافر کو کہ تو اسلام ہماری طرف ہے. ایک آسان جملہ ہے، کون ہمیں ہماری طرف ہے. تو بھائی تو یہ محنت ہو رہی ہے میرے بھائیوں. میں آپ اس زمانے کو ایسا لمبا چوڑا دیکھ کے بھائیوں نہ پریشان ہوں اور دھوکے میں نہ پڑیں. توکل کی بات ہے، جو لگا گئے ماشاءاللہ وہ کما گئے، اور وہ بہت بڑے بڑے خیرے اللہ نے ان کو دنیا کے لیے عطا فرما دیے. سب سے بڑی بات ہے جو دل کا اطمینان ہے، موت پر راضی ہو گئے. موت پر راضی ہونا یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے. تو بھائی سب موت پر راضی ہے انشاءاللہ. تو بھائیو موت کا شوق بھی ہوتا ہے، موت کا شوق. تو بھائی وہ جب آدمی جہاں کچھ بھیجتا ہے پھر وہاں جانے کو جی کرتا ہے، تو موت کا شوق ہوتا ہے. زکات میں موت مرنے والوں کی 4 علامتیں لکھی ہیں کہ بعضوں کو موت سے نفرت ہے، تو مستغفر فرمایا ان کو اللہ کو ان سے نفرت ہے. اور دوسرے کو فرمایا کہ جو نفرت تو نہیں پر موت کی بات سن کے ایک صدمہ ہو جاتا ہے. یہ پہلے والوں سے اچھے ہیں. یہ صدمہ صرف اس وجہ کی تیاری نہیں، ابھی تیاری کا موقع مل جائے. میں آپ سارے اسی جماعت میں تھوڑا سا وقفہ مل جائے ہم تیاری کریں. تیسرے فرمایا وہ ہے کہ جو موت کی تیاری کر کے فارغ ہو جائے، اب وہ موت چاہتے ہیں کہ مطلب موت آ جائے. بھائی ہمیں تو یہ تو نہیں ہے نا، کیا کریں جی کہ مطلب موت آ ہی جائے. نہیں بھائی، تو کچھ قسم یہ بھی موجود ہے، سب دنیا میں موجود ہے. اور چوتھے کے کو فرمایا وہ ہے کہ جن کو زندہ رہنے کا مرنے کا دونوں شوق ختم ہو گئے. نہ مرنے کا شوق ہے نہ جینے کا شوق ہے. وہ کہتے ہیں نہ ہم مرنا چاہتے ہیں نہ ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، ہم وہی چاہتے ہیں جو ہمارا اللہ چاہتا ہے. یہ بھائیو چوتھی جو بات ہے جی، ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں اور گزرے ہیں کہ جن کی زندگی اور موت کی بھائی شوق دونوں ختم ہو چکے ہیں، ان کو صرف اللہ کی محبت باقی رہی. تو بھائیو اس واسطے یہ اس دھوکے میں ہم نہ سوئے ہوئے ہیں. تو بھائیو سونے میں جو جگتے دھوکہ ہوتے ہیں، غلط فیصلے ہوتے ہیں. میں اب اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے نکلے. نفس کے خلاف ہے یہ قدم، تنخواہ نہیں ملے گی اس میں، پر بھائیو جو کچھ آخرت میں ملے گا وہ ساری دنیا کی تنخواہوں سے. تو مولانا صاحب فرماتے تھے کہ مجھ سے ایک آدمی پوچھنے لگا کہ یہ آپ تبلیغ مفت میں کرتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کیوں پاگل ہے کہ مفت میں کریں؟ بس مفت میں کیوں کریں گے؟ ہم تو اس پر بہت کچھ لیتے ہیں، پر لیتے کس سے ہیں؟ اب فرماؤ بھائی کون کون ماشاء اللہ تیار ہیں؟ ایک تو بھائیو جن کا وقت چلو یہ جون اور بہن سال سے انہوں نے پہل کر لی، یہ